بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لونڈی غلام سے کیا مراد ہے، اور کیا لونڈی سے بغیر نکاح کیے ہم بستری جائز ہے، اور کیا گھریلو ملازمہ بھی لونڈی میں شامل ہے؟ یہی آج ہم قرآن و حدیث سے واضح کریں۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں، پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں اور امیر کی اجازت سے باقی مال کی طرح لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان غلاموں کو آزاد کریں، بیچیں، ان سے کام لیں، یا ان کا مالک ان قیدی عورتوں سے شرعی تقاضے پورے کر کے نکاح کرے، پہلے بغیر نکاح کے مباشرت کرے، سب جائز ہوتا ہے۔ انہیں غلام، لونڈی یا کنیز کہا جاتا ہے۔ موجودہ وقت میں مسلم حکمرانوں کا جہاد کو ترک کرنے کی وجہ سے اب غلام، لونڈی یا کنیز کی اصطلاح اگرچہ ناپید ہو چکی ہے، لیکن اسلام دشمن لنڈے کے لبڑ آج بھی بڑے زور و شور سے اس مسئلہ کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں پر تحقیر کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے جو لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت دیتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ادھر کچھ منکر حدیث قسم کے لوگ بڑی ڈٹائی سے لونڈی سے ہم بستری وغیرہ کو ظلم کو اور غیر شرعی کہہ ڈالتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ نام نہاد مسلمان لونڈی کے اصل معنی و مفہوم تحریف کرتے ہوئے گھریلو ملازمہ یا بازارو عورتوں کو بھی لونڈی شمار کرتے ہیں، اور ان سے بغیر نکاح کے ہم بستری وغیرہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ آج کے سلسلہ میں ہم انشاءاللہ تعالی لونڈی کے اصل معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ شرعی طور پر لونڈی کے ساتھ مباشرت جائز ہے یا نہیں۔ بغیر نکاح کے لونڈی کے ساتھ ہم بستری کے جواز سے متعلق قرآنی دلائل۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت خود اللہ تعالی نے دی ہے۔ جیسے دین اسلام میں نکاح کا قانون رکھا گیا ہے، ایسے ہی اللہ نے لونڈیوں کا قانون بھی رکھا ہے، اس لیے یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بغیر نکاح کے مرد عورت کے تعلقات کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس تعلق کو حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اسی اللہ نے مالک اور لونڈی کے درمیان بغیر نکاح کے مباشرت کو جائز قرار دیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو غلط کہنے والے؟ اور پھر حق ملکیت کی بنا پر تمتع کی اجازت قرآن مجید کی متعدد آیات میں صریح کے طور پر واضح ہوئی ہیں۔ اس کے لیے حسب ذیل آیات بلا خطہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الطَّالِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم بَيْنَ النِّسَاءِ مَا فِي الطَّلَاقِ ذَوْا بَاغٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَأَطَلْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَقُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، سوائے ان کافروں کی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت دانی کر۔ پھر ان میں سے جن سے تم اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے، انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 24۔ والدینہم عادون الا علی اواجیم او ما تلت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔
اور جو دائماً اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں ان کے مملوک ہے اور احکام شریعت ان کے پاس ہے، اور ہم بستری کرنے سے ان پر کوئی امامت نہیں۔ اس کے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے، اور ان عورتوں کو جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطیکہ کا وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، انت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی جیت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لونڈی سے جماع کے متعلق احادیث سے دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مقام اور اسلحے کے حرفین ایک رکی نہ کیا تھی، وہ لے کر ان پر غالب رہے اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگیں تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان عورتوں سے جمع کرنے میں حرج محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل فالمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، سورہ نساء 24، تو وہ ان کے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت ختم ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے بارے میں جو مجھے خبر ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بارے میں آپ کو کیا خبر ملی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا۔ انہوں نے کہا ہاں، پھر انہوں نے 4 مرتبہ اقرار کیا تو آپ نے حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ آیات اور احادیث سے یہ بات صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے لونڈیوں سے تمتع جائز ہے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہم بستری اس کے لیے جائز ہے جو اس لونڈی کا مالک ہے، اور پھر اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وہ اس کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور اگر وہ حاملہ نہیں تو بھی اس کا مالک ایک حیض تک اس عورت کا انتظار کرے گا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، کوئی کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس کو زنا شمار کیا جائے گا اور شرعی قانون کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے آج کے دور میں گھریلو ملازمہ لونڈی میں شامل نہیں، اور نہ ہی اس سے بغیر نکاح جائز ہے، نہ ہی کسی عورت کو پیسے دے کر یا اس کے والدین وغیرہ سے خرید کر اس کو لونڈی کے حکم میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لونڈی کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے جنگ کے دوران کفار کی عورتیں جو قید میں آئیں اور پھر امیر کے حکم سے وہ قیدی عورت جس کے حوالے کی گئی ہے لونڈی کا مالک ہو گیا۔ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، اس لیے کہ غلام باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو، اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔